يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات على محمد. برادران عزیز و قارئان محترم، آج 5ویں مجلس ہے. موضوع ہے آیات ولایت. قرآن مجید کی کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ جن کو آیات ولایت کے ماتحت ڈسکس کیا جا سکتا ہے، ان پر بات ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے. مگر ان تمام آیتوں میں ایک نمایاں مقام اس آیت کا ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے پنجتن کی طہارت کا اعلان کیا اور ارشاد ہوا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس میں نمایاں کر دیا پروردگار عالم نے ان افراد کو کہ جو انمت علیہم کا مصداق ہے، جو طہارت کا دوسرا عنوان ہے، کہ جن سے ہر رجس کو دور رکھا گیا اور ان سب کی بنیاد ہے ارادہ پروردگار. یہ پروردگار عالم کا ارادہ ہے اور آپ ارادہ پروردگار کی طاقت اور قوت کو جانتے ہیں کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کہ امر پروردگار جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو بس اتنا ہے کہ وہ کہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو یہ کن فکان کی جنبش ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام تکوینی امور انجام پاتے ہیں. اور اس ارادہ پروردگار کو پروردگار عالم نے یہاں پر بیان فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ہر رجس کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے. اسی آیت اخیر یہ سورہ احزاب 33واں سورہ قرآن مجید کا اور 33ویں سورہ کی 33ویں آیت کا ایک جز ہے کہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے. دیکھیے برادران عزیز، اسی آیت تطہیر کی تشریح، اسی آیت تطہیر کی تبیین، اسی آیت تطہیر کی تفسیر، اسی آیت تطہیر کی توضیح کا نام ہے حدیث قصہ. کہ جس میں کسی اور نے نہیں، خود وہ کہ جو اس آیت تطہیر کا مرکز ہے، محور ہے، ایک ایسا نقطہ ہے کہ جس کے گرد ساری تفصیلات گردش کر رہی ہیں، یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ.
جناب سیدہ اس کی وضاحت کر رہی ہیں، توضیح دے رہی ہیں، بیان کر رہی ہیں کہ وہ معاملہ تھا کیا، وہ ماجرا تھا کیا، یہ آیت کب نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی۔ اور یقین جانیے برادران عزیز و خاران محترم کہ جو الفاظ وہاں پر موجود ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جناب سیدہ کا کلام ہے، یہ شہزادی کا بیان ہے۔ دیکھیے حضرت علامہ ذیشان نظر جوادی اللہ مقامہ نے سیرت معصومین کے اوپر ایک کتاب لکھی، اور بہت اچھی کتاب لکھی، جس کا نام ہے نقوش عصمت۔ کتابیں بہت سی ہیں، اردو زبان کے اندر بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، مگر نقوش عصمت بہت جاذب کتاب ہے۔ یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں کو ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں، عام طور پر جو کالج گوئنگ یونیورسٹی گوئنگ ہے، کہ اگر آپ سیرت معصومین سے آشنائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کتاب کا مطالعہ کریں، نقوش عصمت۔ 14 معصومین کی سیرت کی جو بنیادی باتیں ہیں انسان اس سے آشنا ہو سکتا ہے۔ تو اسی میں خاتون جنت کے اوپر ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں مختلف ہیڈنگز ہیں، تو انہی ہیڈنگز کے اندر ایک ہیڈنگ مخصوص ہے حدیث قصہ سے، کہ جس میں انہوں نے حدیث قصہ کے بارے میں گفتگو فرمائی۔ وہاں پر وہ ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ ایسا ہے کہ واقعاً بہت زیادہ اپیلنگ اور اٹریکٹیو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حدیث قصہ کو پڑھتے جائیے اور سر دھنتے جائیے، یعنی جو الفاظ اس میں استعمال ہوئے ہیں وہ اتنے جاذب ہیں کہ انسان گویا وجد کی کیفیت میں آ جائے، پڑھے اور گویا اس کو سرور آنا شروع ہو جائے کہ کیا الفاظ ہیں کہ جن کا انتخاب کیا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جب بیان کرنے والی شہزادی کون ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، حدیث قصہ میں آغاز ہی میں کیا ہمیں ملتا ہے کہ جناب ختمی مرتبہ اپنی لگتے جگر کے گھر میں تشریف لائے، حجرہ جناب سیدہ میں تشریف لائے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اکرم؟ حضور کے الفاظ ہیں کہ اے میری پارہ دل، اے میری لخت جگر، اے میری نور چشم، انی اجد فی بدنی ضعفاً، کہ میں اپنے بدن میں ضعف، ناتوانی، کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ تو کمال ہے، پیغمبر اکرم جو لفظ انتخاب کرتے ہیں وہ ہے بدن۔ اب اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، تو پیغمبر اکرم بدنی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے تذکرہ ہے ضعف کا، کمزوری کا، ناتوانی کا، اور پیغمبر اکرم یہ نہیں کہتے کہ انی اجد فی جسمی ضعفاً، کہ میں اپنے جسم میں ضعف اور ناتوانی محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی تو فرق ہوگا، شاید اردو کے اعتبار سے بدن اور جسم میں کوئی خاص فرق نہ ہو، مگر آپ عربی کے اعتبار سے دیکھیں تو اش کر اٹھے کہ واقعاً کیا لفظ ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے منتخب فرمایا۔ دیکھیے برادران عزیز، خود حضور اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ انا افصح العرب، کہ عربوں میں کوئی بھی فصاحت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ افصح العرب یعنی فصیح ترین اگر کلام ہے تو وہ میرا کلام ہے۔ اور پیغمبر اکرم جب فصاحت کی بات کر رہے ہیں تو فصاحت کا تعلق انتخاب لفظ سے ہے کہ لفظوں کا کیا انتخاب کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اکرم بہت توجہ کیجیے گا، حضور یہ نہیں فرماتے کہ انی اجد فی جسمی ضعفاً، کہ میں اپنے جسم میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ہیں بدنی ضعفاً، میں اپنے بدن میں ضعف، کمزوری، ناتوانی محسوس کر رہا ہوں۔ کیا فرق ہے بدن میں اور جسم میں؟ جب بدن کہا جاتا ہے تو اس میں سر شامل نہیں ہوتا، اور جب جسم کہا جاتا ہے تو سر اور دھڑ دونوں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر جسم کہا جائے اور ضعف اور کمزوری کی بات کی جائے تو ذہن جا سکتا ہے کہ شاید پیغمبر اکرم اپنے سر کی بات کر رہے ہیں، دماغ کی بات کر رہے ہیں۔ بعد میں آنے والا کوئی اگر سوء استفادہ کرنا چاہے تو ہذیان کی تہمت کے لیے حوالہ تراش سکتا ہے۔ مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ پیغمبر اکرم کہتے ہیں فی بدنی ضعفاً، میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، یعنی سمجھا دیا کہ نبی اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کے دھڑ میں کمزوری آ سکتی ہے، نہ سر میں کمزوری آ سکتی ہے، نہ دماغ میں کمزوری آ سکتی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آپ نے غور فرمایا یہ پہلا نقطہ ہے، اور واقعاً کتنا جاذب ہے کہ پیغمبر بدن کی بات کرتے ہیں، جسم کی بات نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد دیکھیے گفتگو آگے بڑھتی ہے کہ اب جناب سیدہ سے بات ہو رہی ہے، پیغمبر اکرم آئے ہیں جناب سیدہ کے گھر میں اور کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ میں کہوں کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے تو ہمارے یہاں تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزوری محسوس کرے، ناتوانی محسوس کرے، اگر بیمار ہو جائے تو وہ ہسپتال جاتا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کلینک کے پاس جاتا ہے، میڈیکل اسٹور جاتا ہے، پیناڈول کھاتا ہے، پونسٹان کھاتا ہے، کوئی دوا لیتا ہے۔ چلیے اس زمانے میں اگر اسپتال نہیں ہے تو طبیب تو موجود ہے، حکیم تو موجود ہے، آپ اس کے پاس جائیے، کوئی نسخہ لکھوائیے۔ یہ عجیب کام کیا آپ نے کہ بدن میں ضعف ہے اور آ رہے ہیں در سیدہ پر۔
اور پیغمبر اکرم جب جناب سیدہ کے گھر میں آ رہے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اے میری لختے جگر جاؤ ذرا کسی دوا کا انتظام کرو، کسی گولی کا انتظام کرو، کسی میڈیسن کا انتظام کرو، کسی حکیم کو ڈھونڈ کر لاؤ. نہیں، پیغمبر اکرم خود جانتے ہیں کہ میرے ذوف کا علاج کیا ہے. اے میری نور نظر ایتینی بالکساء الیمانی، ذرا چادر تو لے کر آنا. یعنی پیغمبر اکرم نے بھی سمجھا دیا، ارے میں نبی ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ ذوف کا علاج چادر زہرا میں، اب سمجھ جاؤ تمہاری بیماریوں کا علاج دعائے زہرا میں. آپ نے اندازہ کیا، انی اجدو فی بدنی ذوفن، اے میری نور نظر میں اپنے بدن میں ذوف، ناتوانی، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اب تم کیا کرو، ایتینی بالکساء الیمانی، میرے لیے ذرا اپنی چادر تو لے آنا، کساء یمانی تو لے آنا، فغطینی بے، اور مجھے اوڑھا دینا. تو جناب سیدہ نے حکم کے مطابق، پیغمبر اکرم کی خواہش کے مطابق چادر لائیں اور پیغمبر اکرم کو اوڑھا دی. فغطیتو، جناب سیدہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے اوڑھا دی پیغمبر اکرم کو وہ چادر. اب حجرہ جناب سیدہ ہے، ایک طرف پیغمبر اکرم ہے، آرام فرما ہے، چادر کو اوڑھ چکے ہیں، اور اب پیغمبر مطمئن ہیں کہ آیت تطہیر کے نزول کے لیے جو مقدمات چاہیے ان کے فراہم کرنے کا آغاز ہو چکا. چادر آ گئی. اب تو ان افراد کا انتظار ہے کہ جو اس چادر کے مکین قرار پائیں گے، جو یہاں پر ساکن ہونے والے ہیں. تو اب پیغمبر اکرم آرام فرما دیں، جناب سیدہ امور خانداری میں مصروف ہیں. اور کچھ دیر کے بعد آپ جانتے ہیں حسن آتے ہیں، پھر حسین آتے ہیں، پھر مولا کائنات آتے ہیں، اور یہ جتنے آنے والے ہیں وہ کچھ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ امام حسن آئے، کہتے ہیں السلام علیکی یا امہ، اے مادر گرامی ہمارا سلام قبول کیجیے. امام حسین آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکی یا امہ. اب آپ انصافاً دیکھیے، یہ ہے تہذیب آل محمد. آئے، سلام کیا، اور اب جناب سیدہ جواب سلام کہنا تو ہے، مگر جناب سیدہ جواب سلام کہتے ہوئے نام بھی لے سکتی تھی، بھئی بیٹے ہیں کہہ سکتی تھی حسن تم پر سلام، حسین تم پر سلام. مگر یہ ہے تعلیم و تہذیب آل محمد. دیکھیے وہاں تو ماں بھی معصومہ ہے اور بیٹے بھی معصوم ہیں، لیکن ہم سب کے لیے ایک پیغام تو ہو گیا نا کہ دیکھو جب اپنی اولاد کو بھی پکارو تو اس طرح سے پکارو کہ تمہاری محبت جو تمہارے دل میں موجود ہے زبان سے لفظوں کی صورت میں اسے ظاہر ہونا چاہیے. ذرا آپ اندازہ کیجئے، وعلیک السلام یا قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، وثمرۃ فؤادی، اے میرے میوہ دل، اے میرے دل کا قرار. یعنی جناب سیدہ سمجھا رہی ہیں تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، ہمیں معلوم ہے، مگر ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ جب اپنی اولاد سے گفتگو کرو تو اپنی محبت کو دل میں مقید کر کے مت رکھو، اس کا اظہار کرو. اولاد پسند کرتی ہے کہ جو محبت تمہارے دل میں ہوئے اس کا اظہار ہو، گفتگو کے ذریعے، تمہارے عمل کے ذریعے، تمہارے ایکشن کے ذریعے. اب جناب سیدہ کہہ رہی ہے قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے میوہ دل. اور یہی انداز آپ دیکھیں گے کہ جب پیغمبر اکرم سے گفتگو ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، السلام علیکہ یا جدہ، اے نانا جان ہمارا سلام قبول کیجئے. اور پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں، وعلیک السلام یا صاحبہ حوضی، اے صاحب حوض، اے وہ کہ جسے میں نے حوض کوثر کا مالک بنا دیا، تم پر بھی میرا سلام ہو. وشافیہ امتی، اے میری امت کے شفاعت کرنے والے، تم پر بھی میرا سلام ہو. آپ یہ انداز دیکھیے برادران عزیز. اور اب جب جناب سیدہ سے گفتگو آگے بڑھتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں، انی اشمو عندک رائحۃ طیبہ، اے مادر گرامی، اشمو کا مطلب ہے اشمام کرنا، ہم آپ کے پاس وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو ہمارے جد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. کأنہا رائحۃ جدی، رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جدی، ایک پاک و پاکیزہ خوشبو ایسی کہ جیسی ہمارے جد مصطفیٰ کی خوشبو ہے. اب برادران عزیز
یہ جو امام حسن نے کہا، امام حسین نے کہا اور پھر مولا نے کہا خوشبو، دیکھیے برادران عزیز، اس نے ایک بہت بڑے مسئلے کا حل کر دیا۔ وہ کون سا مسئلہ تھا؟ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں اپنا اور پیغمبر اکرم کا تعلق بیان کرنے کے لیے ایک تعبیر استعمال کی کہ میرا اللہ کے رسول کے ساتھ کیا تعلق اور معاملہ تھا۔ مولا فرماتے ہیں کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ۔ کیا تعبیر ہے، یعنی عربی زبان سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کی بلاغت کو محسوس کریں گے کہ مولا کہہ رہے ہیں کنتو، میرا اللہ کے رسول سے وہ معاملہ تھا، اتبعہ، میں اس طرح اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ تھا، اتباع الفصیل اثر امہ، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مولا نے جملہ اور یہ تعبیر استعمال کی ہے، اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ، جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح سے میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ یعنی مولا کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ مولا کہنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھو تم عرب ہو، تم نے عرب ہوتے ہوئے اونٹ بھی دیکھے ہوں گے، اونٹنی بھی دیکھی ہوگی، اس کا بچہ بھی دیکھا ہوگا۔ انصاف سے بتاؤ کبھی اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان فصل یا فاصلہ ہوتا ہے؟ تمہارا مشاہدہ تمہیں اس بات کو سمجھائے گا کہ اونٹنی اور اس کے بچے کے درمیان کسی قسم کا فاصلہ نہیں ہوتا۔ تو جس طرح سے وہ بچہ اونٹنی کے ساتھ بلا فصل ہوتا ہے، اسی طرح سے میں رسول کے ساتھ بلا فصل ہوں۔ کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ۔ صرف اتنا جملہ نہیں، جملہ آگے بڑھتا ہے اور مولا کہتے ہیں کنتو ارا، میرا رسول کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ غار حرا میں رسول تھے، پیغمبر اکرم پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ میرا معاملہ کیا تھا؟ کنتو ارا نور النبوہ، نبوت کے نور کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نبوت کے نور کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اور صرف اتنا نہیں، کنتو اشم ریح الرسالہ، اور میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ یہ مولا نے کہا میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ 3 جملے ہو گئے۔ میں اس طرح سے تھا کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ہوتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، میں نور نبوت کو دیکھ رہا، اور تیسری بات اشم ریح الرسالہ، میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا تھا۔ اب اعتراض آ گیا اس کے اوپر۔ اعتراض کیا آیا کہ جناب کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگھا جا سکے؟ پھول کی خوشبو ہوتی ہے، عطر کی خوشبو ہوتی ہے، پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے، سینٹ کی خوشبو ہوتی ہے، مگر کیا رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے کہ جس کو سونگھا جا سکے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں مولا نے یہ کہا کہ نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مولا نے یہ کہا، تو مولا نے کہا تو ہے، کیا پھر اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ اس پر بہترین خوبصورت جاذب تبصرہ کیا۔ وہ فرمانے لگے کہ بھئی آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ کہ اعتراض اس بات پر ہے کہ جناب رسالت کی کوئی خوشبو تھوڑی ہوتی ہے کہ جسے سونگھا جا سکے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ بھئی جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے۔ جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے۔ ہر خوشبو ہر ایک نہیں سونگھ سکتا۔ اچھا اب برادران عزیز آپ انصاف سے بتائیے، ابھی یہ کورونا چل رہا ہے، اس کی تو ایک علامت ہی ہے کہ جس کو یہ مرض ہو جائے کچھ دنوں کے لیے اس کی حس معطل ہو جاتی ہے، وہ خوشبو نہیں سونگھ پاتا، تو کیا اس کے نہ سونگھنے کی وجہ سے وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے؟ صلاحیت معطل ہوئی ہے، اگر اللہ نے چاہا صحت مند ہو جائیں گے تو پھر واپس وہ صلاحیت اور حس بحال ہو جائے گی۔ تو ذرا بغض اہل بیت ہٹا کر دیکھو، پھر یہ خوشبو بھی سمجھ میں آئے گی اور سونگھنے والا بھی سمجھ میں آئے گا۔ اندازہ کیا برادران عزیز، اعتراض جڑ دیا گیا کہ جناب کیا یہ رسالت کی بھی کوئی خوشبو ہوتی ہے جس کو سونگھا جا سکے؟ علامہ فرمانے لگے کہ بھئی جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ درکار ہے۔ کہا کچھ سمجھائیے، ایلوبریٹ کیجئے، ایکسپلین کیجئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ کہ قرآن کھول کر دیکھیے نا،
قرآن کیوں بھول گئے؟ اعتراض کرتے ہوئے قرآن کیوں فراموش کر دیا؟ 12واں سورہ سورہ یوسف نکالیے اور ذرا دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ یوسف ہزاروں میل کے فاصلے پر ہیں اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں کہہ رہے ہیں، وہ مصر میں، یہ کنعان میں، مگر کنعان میں یعقوب کہہ رہے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں، میں یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ علامہ کے الفاظ ہے، وہ کہا اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ مطلب یہ ہوا کہ اگر یوسف کی خوشبو ہو تو یعقوب کی قوت شامہ چاہیے، اور اگر رسالت کی خوشبو ہو تو امامت کی قوت شامہ چاہیے۔ جیسی خوشبو ویسی قوت شامہ۔ اب ذرا حدیث قصہ پہ واپس آئیے، جو آتا ہے خوشبو کی بات کرتا ہے۔ امام حسن آتے ہیں، کہتے ہیں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، کہ میں آپ کے پاس اے مادر گرامی وہ خوشبو احساس کر رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، رائحۃ طیبہ، پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر خوشبو، کانا رائحۃ جدی، کہ جیسے میرے جد نانا محمد مصطفیٰ کی خوشبو ہے۔ حسین آتے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ حسن آئے یہی جملہ کہا، حسین آئے یہی جملہ کہا، مولا آئے تو بھائی کا، کہ میں بھائی کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ اخی، کہ جیسے میرے بھائی کی خوشبو ہے۔ اور اب اس کے بعد جواب جناب سیدہ کا ایک ہی ہے۔ امام حسن سے کہتے ہیں ہاں تمہارے نانا زیر قصہ آرام فرمائے۔ امام حسین سے بھی یہی کہتی ہے تمہارے نانا زیر قصہ آرام فرمائے۔ حسن آئے، پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا اور کیا کہتے ہیں؟ اے نانا جان، سلام کیا، جواب سلام، اور اب اس کے بعد گفتگو آگے بڑھتی ہے۔ اتاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، اے نانا جان کیا مجھے اذن اور اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں داخل ہو جاؤں؟ اور پیغمبر اکرم شفقت سے محبت سے فرماتے ہیں نعم، ہاں میرے لگتے جگر، میرے نور نظر، کیوں نہیں، اجازت ہے تم آ جاؤ۔ حسن مجتبیٰ چادر میں داخل ہو گئے، حسین چادر میں داخل ہو گئے۔ اب ذرا یہاں پر رکیے اور مجھے انصاف سے بتائیے یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ اجازت کون مانگ رہا ہے؟ حسن مانگ رہا ہے، حسین مانگ رہا ہے۔ بے تکلفی یاد ہے، نانا کے ساتھ نوازوں کی بے تکلفی یاد ہے۔ بھائی دیکھیے اذن اور اجازت یہ تو تکلف کے ساتھ ہے نا، لیکن ان کی تو کتنی بے تکلفی ہے۔ یہ تو گھر کی بات ہے، گھر میں نانا ہے، چادر اوڑھے ہوئے ہیں، پرائیویسی ہے، اور نانا اور نواسے کی گفتگو کیا ہے کہ نواسے کہہ رہے ہیں کیا آپ ہمیں اذن اور اجازت دیتے ہیں؟ اور نانا کہہ رہے ہیں جی ہاں بیٹا میں آپ کو اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر وہ داخل ہو رہے ہیں چادر میں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بے تکلفی کا تو عالم یہ ہے کہ گھر نہیں مسجد ہے، اور مسجد میں بھی پیغمبر اکرم ایسے ہی بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ پیغمبر اکرم حالت نماز میں ہے، نماز بھی فرادہ نہیں ہے، نماز جماعت ہے، اور قیام بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں ہے، حالت سجدہ ہے۔ اور بے تکلفی کا عالم یہ ہے کہ نواسے پشت پر آ کر سوار ہو گئے، اذن یا اجازت مانگا، اذن مانگا، اجازت مانگی، پوچھا کہ نانا جان اجازت ہے کہ میں آپ کی پشت پر سوار ہو جاؤں؟ کوئی اذن نہیں مانگا، کوئی اجازت نہیں مانگی، بس سوار ہو گئے۔ نانا نے بھی کچھ نہیں کہا، خدا نے بھی کچھ نہیں کہا۔ نہ نانا منع کرتے ہیں نہ پروردگار منع کرتا ہے۔ بھائی وہی ہی نازل ہو جاتی کہ اے مصطفیٰ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر نواسے سوار ہو گئے تھے پشت پر تو نواسے ہیں، آپ تو اتار دیتے۔ وہی آئی تو الٹی آئی، یہ وہی آئی کہ اے مصطفیٰ جب تک یہ اپنی مرضی سے نہ اتر جائیں سجدے کو طولانی کرتے رہیے۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، واقعہ تو آپ کا سنا ہوا ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ جب اتنی بے تکلفی ہے نانا اور نواسے کے درمیان، اور جب اتنی بے تکلفی ہے خدا اور اس ولی خدا کے درمیان، تو پھر یہ گھر میں پرائیویٹ لائف میں چادر اوڑھے ہوئے جب نانا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین جانیے برادران عزیز، اگر میں اپنے استاد کا حوالہ نہ دوں خیانت ہوگی۔ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نشستوں کے اندر یہ کہا کرتے تھے
وہ فرمایا کرتے تھے کہ بات صرف اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ بے تکلفی تو بہت ہے بھی گھر کا معاملہ، ہے بھی پرائیویسی، ہے بھی چادر کے اندر رسول، اور اگر اجازت نہ مانگے تو بھی داخل ہو سکتے ہیں، مگر اذن اور اجازت اس لیے مانگا کہ معاملے کو فارمل بنایا جا سکے، ورنہ بعد میں بہت سے ایسے پیدا ہو جاتے جو کہتے کہ آیت ان کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، یہ تو بے تکلفی میں داخل ہو گئے تھے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ کہ آیت ان کے لیے کہاں نازل ہوئی تھی؟ آیت تو ان کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ تو چونکہ نواسے تھے، اب بے تکلفی میں داخل ہو گئے تو کون منع کرے، نانا منع تو نہیں کرتے تھے، لہذا آنے دیا۔ لیکن یہاں تو پورا پروٹوکول ہے، چادر کے باہر کھڑے ہیں، پہلے اذن لیا، اجازت لی، اجازت مل گئی، پھر اس کے بعد داخل ہوئے ہیں۔ اچھا اب آپ ذرا دیکھیے، داخل بھی ہو گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، جناب خاتون جنت بھی تشریف لے آئیں، ان سے پہلے مولا کائنات آ گئے، اور جناب سیدہ جب آخر میں آئیں اور کہتی ہیں کہ بابا جان کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں بھی داخل ہو جاؤں؟ تو پیغمبر اکرم کہتے ہیں بس آتی، یقیناً کیوں نہیں، میری لخت جگر تم تو میرا ٹکڑا ہو، داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں اذن دیا، اجازت دی۔ جناب سیدہ بھی چادر میں تشریف لے آئیں۔ اب جو جناب سیدہ نے لفظ استعمال کیا ہے، یعنی حدیث قصہ تو آپ سب کو تقریباً حفظ ہے، جو لفظ جناب سیدہ نے استعمال کیا وہ کمال ہے۔ بی بی کہتی ہیں لم اکتملنا جمیعاً تحت الکساء، جب ہم سب کے سب چادر میں جمع ہو گئے، غلط ترجمہ، یعنی میں طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، غلط ترجمہ، یعنی مجھے معلوم ہے جمیعاً بعد میں آیا ہے، پہلے آیا ہے لم اکتملنا، جمیعاً تاکید کے لیے، مگر یہ ایک تملنا جو ہے اگر اجتماعنا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا جب ہم چادر میں جمع ہو گئے۔ شہزادی نے یہ نہیں کہا کہ ہم چادر میں جمع ہو گئے، روٹ ورڈ اجتماعنا کا ہے جمع، یہ ہے اجتماع۔ آپ سب اپنی اپنی جگہ مستقل ہیں، ایک فرد، دوسرا فرد، تیسرا فرد، یہ سب مستقل ہیں۔ اجتماع یعنی مختلف افراد جو اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں اس جگہ جمع ہوئے تو اجتماع ہو گیا۔ جناب سیدہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ جب چادر میں ہمارا اجتماع ہو گیا، بی بی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے لمک تملنا، اس کا روٹ ورڈ ہے کملا، کاف میم لام، اسی سے نکلا ہے مکمل۔ بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم چادر میں جمع ہو گئے، بی بی کہہ رہی ہیں ہم چادر میں مکمل ہو گئے، یعنی واقعاً کمال ہے۔ شہزادی نے جو لفظ استعمال کیا لمک تملنا جمیعاً تحت الکساء، جب ہم سب کے سب چادر میں مکمل ہو گئے۔ اب آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فرق کیا ہے مکمل ہونے میں اور اجتماع میں؟ جو اجتماع میں ہوتے ہیں ان کا گوشت اپنا اپنا ہوتا ہے، جو اجتماع میں ہوتے ہیں ان کا خون اپنا اپنا ہوتا ہے، مگر جو مکمل ہو رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پیغمبر کہتے ہیں کہ لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلم۔ یہ جو پیغمبر اکرم نے لفظ استعمال کی انہم منی وانا منہم، اے پروردگار ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، اے مالک یہ ہیں میرے اہل بیت، وخاصتی وحامتی یہ ہیں میرے خاص الخاص، یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے۔ اے اللہ کے رسول جب یہ حمایت کرنے والے ہیں تو پھر دوسرے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے رسول نے جب ان کو کہا یہ ہیں میرے حمایت کرنے والے، تو پیغمبر اکرم نے دوسروں کے لیے سوچ کی خاطر ایک لمحہ فکریہ تو ہے نا، حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم یحزننی ما یحزنہم، اگر کوئی ان سے اگر ان کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، جس نے ان کو غمگین کیا اس نے مجھے غم زدہ کر دیا۔ انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ کرے وہ ان سے جنگ نہیں کر رہا، وہ مجھ سے جنگ کر رہا۔ پیغمبر اکرم نے کہہ کر میزان بھی دے دی، یارڈسٹک بھی دے دیا، معیار بھی دے دیا۔ اب جمل میں چیک کر لیجئے، جو علی کے مقابلے پر آیا ہے وہ علی کے مقابلے پر نہیں آیا۔ جمل ہو صفین ہو، الگ سے بھی پیغمبر اکرم نے کہا، بخاری میں بھی ہے، حرب کا حربی یا علی، اے علی تیری جنگ میری جنگ، جو تجھ سے جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ کی۔ یہاں پر بھی انا حرب لمن حاربہم،
وسلم لمن سالمہم محب لمن احبہم، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، میں نے اس سے محبت کی۔ عدو لمن عاداہم، اے پروردگار جو ان کا دشمن ہے میں ان سے دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، براعت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ پیغمبر اکرم نے کہا، اور آخر میں دعا کرا دی کہ جس کے نتیجے میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اے پروردگار اذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یعنی اے پروردگار مجھے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہیں میرے اہل بیت، ان کے لیے میں دعا مانگ رہا ہوں کہ تو ان سے رزق دور رکھ اور انہیں ویسا پاکیزہ رکھ کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہاں سے پیغمبر اکرم نے دعا مکمل کی اور اب خدا کا بیان وہاں پر شروع ہو گیا۔ یعنی اب برادران عزیز یہ کیا ہوا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی بھی ذکر ہو رہا تھا اہل بیت کا اور وہاں پر بھی ذکر ہو رہا ہے اہل بیت کا۔ یہ مجھے اس وقت سمجھ میں آیا جب میں نے انٹیریئر سندھ میں مجلسیں پڑھنا شروع کی اور پنجاب میں مجلسیں پڑھنا شروع کی۔ یعنی میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہوتا ہی ہے، آپ جانتے ہیں، آپ سب واقف ہیں، پاکستان کی ایک ثقافت ہے، کلچر ہے، بعض جگہوں پر ایک ہی مجلس ہوتی ہے، بعض جگہوں پر مجلسیں جھلسے کی صورت میں ہوتی ہیں۔ ایک ذاکر آیا، اس نے بیان مکمل کر لیا، وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد دوسرا ذاکر آیا، اس نے بیان مکمل کیا، پھر وہ چلا گیا، پھر تیسرا ذاکر آیا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہوتا کیا ہے، ذاکر بدل جاتا ہے، ذکر نہیں بدلتا۔ انداز بدلے گا، لفظوں کا انتخاب بدلے گا، لفظوں کا چناؤ بدلے گا، لیکن جو ذکر کا محور ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یقین جانیے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو تہذیب اور ثقافت ہے یہ سب نے حدیث قصہ سے لی ہے، کہ وہاں پر بھی یہی ہو رہا تھا، کبھی ذاکر بن کر پیغمبر اکرم اہل بیت کا ذکر کر رہے تھے اور کبھی خدا ذاکر بن کر آل محمد کا ذکر کر رہا تھا۔ اور وہی انداز کہ یہاں پیغمبر نے کہا کہ اللہ یہ ہیں میرے اہل بیت، یہ ہیں خاص الخاص، یہ ہیں حمایت یافتہ، اور یہ وہ افراد ہیں جن کے لیے میری یہ دعا ہے۔ تو جس طرح سے آپ کو آج کل کی اصطلاح میں میٹنگز کے اندر ہوتا ہے کہ پروپوز کیا اور پھر سیکنڈ کیا، تو یقین جانیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر نے پروپوز کیا اور پروردگار عالم نے وہاں سے سیکنڈ کر دیا کہ اللہ کے رسول ہیں آپ، جب آپ نے یہ کہہ دیا تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔ اور اب اس کے بعد جو انداز ہے پروردگار عالم کا، ملائکہ کو مخاطب کر کے خداوند متعال یہ فرماتا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان سما و عرش، سنو میری بات، سنو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ سب ہمتن گوش، سارے ملائکہ، سارے فرشتے وہ متوجہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں، آواز قدرت آ رہی ہے اور وہ سن رہے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کہ پروردگار کہہ رہا ہے، یا ملائکتی و یا سکان سماواتی، اے ملائکہ، اے ساکنان آسمان و عرش، سنو میری بات، غور سے سنو، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا۔ سنو ملائکہ، سنو، اے ساکنان سما و عرش، سنو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، انی ما خلقت سماء مبنیہ، یہ جو تم آسمان کا شامیانہ دیکھ رہے ہو نا، میں اسے پیدا نہ کرتا، میں اسے نہ سجاتا، ولا ارضا مدحیہ، نہ میں زمین کا فرش بچھاتا، ولا قمرا منیرا، نہ چاند ہوتا نہ اس کی خنکی، ولا شمسا مضیہ، نہ آفتاب ہوتا نہ اس کی تمازت، ولا بحر یجری ولا فلک یسری، نہ سمندر ہوتا نہ اس کی طغیانی، نہ دریا ہوتی نہ اس کی روانی، کائنات میں کوئی روشنی نہ ہوتی اگر ان پانچ کی روشنی مقصود نہ ہوتی جو اس وقت چادر کے نیچے پر۔ میں نے یہ سب پیدا کیا ہے ان پانچ کی محبت میں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین ہم تحت الکسا، جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور اب اس کے بعد آپ اہل زبان ہیں، آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ جناب جبرائیل نے سوال وہ کیا کہ جسے تجاہل عارفانہ کے سوا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جناب جبرائیل کہہ رہے ہیں کیا واقعاً تجاہل عارفانہ، یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ تو ہم ہاتھ جوڑ کر گئے، اے جبرائیل آپ نہیں پہچانتے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟
یعنی ہمت کر کے ایک اور جملہ کہوں، اے جبرائیل آپ اپنے استاد کو بھی نہیں پہچانتے، جس نے آپ کو پہلا سبق سکھایا تھا اس کو بھی آپ نہیں جانتے، آپ علی کو نہیں جانتے، مصطفیٰ کو نہیں جانتے، آپ نہیں جانتے کہ اس وقت چادر کے نیچے کون کون موجود ہیں، اور پروردگار عالم کو تعارف کروانا پڑ رہا۔ تو جناب جبرائیل نے یہ سوال کیوں کیا، یہ ایک معمہ بن گیا، اس پر بحثیں ہوئی، حدیث قصہ کی شرح میں اس پر بحثیں ہوئی، علماء نے لکھا اور بہت کچھ لکھا۔ یہ کہنے لگے کہ بھائی بات کیا ہے، جناب جبرائیل کا یہ سوال کرنا، اس کا مطلب کیا کہ یا رب ومن تحت القصہ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، یہ ہیں کون چادر کے نیچے؟ تو بعض نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جناب جبرائیل پہچانتے تو تھے کہ یہ کون ہے، مگر الگ الگ پہچانتے تھے۔ جب پانچوں کو ایک ساتھ چادر میں دیکھا تو نور کی انٹینسٹی اتنی بڑھ گئی کہ نوری ہونے کے باوجود جبرائیل کی بصارت نے تحمل نہیں کیا، تحمل نہیں کر پائے، یعنی گویا عرف عام میں جو کہا جائے آنکھیں چندیا گئی، خیرہ ہو گئی، تو جناب جبرائیل پہچان نہیں پائے۔ تو اب اس کے اوپر ایک اور اعتراض آیا، یعنی یہ جواب دینے کی کوشش کی گئی تو کسی اور نے سوال کیا کہ اچھا یہ بڑا عجیب تماشا ہے کہ یہاں پر 5 کو ایک ساتھ دیکھا تو تحمل نہیں کر پائے، اور وہاں عرش پر 14 کو ایک ساتھ دیکھا تھا تو پہچان لیا۔ تو اگر نہیں پہچانا تو اس وقت بھی نہیں پہچاننا چاہیے تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے کہ یہاں پر 5 کو ایک ساتھ دیکھا تو نہیں پہچان پائے، تحمل نہیں کیا، بصارت جواب دے گئی، آنکھیں خیرہ ہو گئی، جیسی آنکھیں فرشتوں کی ہوتی ہیں، مجھے کیا معلوم، لیکن یہ کہ بہرحال تحمل نہیں کر پائے۔ تو اب اس کے بارے میں بزرگ علماء نے لکھا اور کہا، بیان کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا کہ جناب جبرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے، جانتے تھے اور خوب جانتے تھے، 5 کو ایک ساتھ دیکھا تو بھی خوب پہچان لیا، بہت اچھی طریقے سے پہچان لیا۔ پھر مسئلہ کیا ہے کہ معاملہ صرف اتنا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ ذکر آل محمد کو پسند کرتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف انسانوں میں آل محمد پر ایمان رکھنے والے ہیں؟ کہ ملائکہ میں بھی آل محمد پر ایمان رکھنے والے ہیں، بلکہ ملائکہ سب کے سب مومن ہیں۔ تو اب مومن کا مزاج کیا ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ جب معیار یہ ہے، پیغمبر بیان کر رہے ہیں کہ معیار یہ ہے کہ جو مومنین ہوں گے وہ اپنی مجلسوں کو زینت دیں گے، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے بعد ہونا کیا چاہیے۔ دیکھیں ہوتا یہی ہے نا کہ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ خیبر میں کس نے در اکھاڑا، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ خندق کے اندر کس نے عمر کو پچھاڑا، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کس نے مرحب کو 2 ٹکڑے کیا، کیا آپ کو نہیں پتا کہ احد میں کون کس کی شان میں لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کا قصیدہ پڑھ رہا تھا؟ تو آپ جانتے تو ہیں، تو آپ جانتے تو ہیں اور خوب جانتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیوں اس بات کے طلبگار ہیں کہ جو ذاکر آئے وہ اس ذکر کو بار بار بیان کرے؟ ذکر کہتے ہی بار بار دہرانے کو ہے، ذکر کا مطلب ہی ہے یاد دہانی، یعنی وہ ذکر کہ جو آپ کو پسند ہے اس کو بار بار دہرایا جائے تاکہ ایمان کو جلا ملے، انسان کا ایمان اور چمک اٹھے اور اجلا ہو جائے۔ تو اب آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، جس طرح سے آپ کے دل میں تمنا ہے کہ موقع پر آل محمد کا ذکر ہو، جناب جبرائیل بھی اس سے مستثنا نہیں ہے، ذکر علی ان کو بھی بہت پسند ہے۔ تو اب پیغمبر اکرم سے ذکر علی سن چکے ہیں اور اسی طرح سے دوسروں سے ذکر علی سن چکے ہیں، تو موقع ہاتھ آ گیا کہ آج تو پروردگار عالم سے ذکر علی اور آل علی سنا جا سکتا ہے۔ تو فوراً کہا یا رب ومن تحت القصہ، اے میرے پروردگار یہ بھی تو بتا دے کہ چادر کے نیچے ہیں کون کون۔ تو پروردگار عالم، اب دیکھیے برادران عزیز، میں لفظوں کے انتخاب میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ فرشتوں کی حد تک تو میں کہہ سکتا تھا، مگر اب خدا کے معاملے میں کیا کہوں کہ جس طریقے سے فرشتوں کو ذکر محمد و آل محمد سننا بہت اچھا لگتا ہے، گویا پروردگار عالم کو بھی آل محمد کا ذاکر بننا بہت اچھا لگتا ہے۔ یعنی اس گویا کو اسی لیے میں نے انورٹڈ کاماز میں رکھا
کہ گویا پروردگار عالم کو بھی مزہ آتا ہے گویا آل محمد کا ذکر کرنے میں۔ تو اب جیسے ہی جناب جبرائیل نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے جواب دیا۔ اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس ذکر کی بلندی کا احساس کیا؟ یہ آل محمد کا ذکر کتنا بلند ہے کہ ذاکروں کی جب فہرست مرتب کی جائے گی تو اس میں نام مصطفیٰ بھی ہوگا، نام خالق مصطفیٰ بھی ہوگا۔ آپ نے اندازہ کیا؟ اور جب یہ ذکر اتنا متبرک، اتنا مقدس، اتنا اہم ہے تو بس اس ذکر کو نااہل ذاکروں کے حوالے مت کیجئے گا۔ یہ ایک نصیحت ہے کہ نااہلوں کے حوالے مت کیجئے گا۔ حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا سوائے خالق مصطفیٰ کے یا مصطفیٰ کے۔ کوئی اور مخلوق میں سے مجال کہاں کہ وہ ذکر کا حق ادا کر سکے؟ لیکن بہرحال اب آئیے، ہوا یہ کہ جیسے ہی جناب جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکسا، اے میرے پروردگار یہ ہے کون چادر میں، تو پروردگار عالم نے اب جو تعارف کروایا ہے فاطمہ تو وَأَبُوهَا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، وَبَعْلُهَا، زہرا کے شوہر ہیں، وَبَنُوهَا، اور زہرا کے بیٹے ہیں۔ یعنی ان پانچوں میں ایک ہے خاتون اور وہ ہے پردہ دار بیوی۔ یعنی عجیب ہے پروردگار عالم کا انداز کہ جس کو دنیا کے سامنے پردے میں رکھا، جب تعارف کا موقع آیا تو سارے نام پردے میں چلے گئے، زہرا کا نام نمایاں ہو گیا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، سارے رشتے پروردگار عالم نے گنوائے اور پھر آخر میں کہا وبنوہا، اور زہرا کے دونوں بیٹے ہیں۔ یہی ہے نا؟ پھر غلط، یہ زہرا کے دونوں بیٹے ترجمہ تو بنے گا ہی نہیں، جیسے کہ یہاں پر پروردگار نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے جمع کا صیغہ بنون، اسی کی نون گری ہے اور ہا کی طرف اضافت، تو مضاف بنو اور ہا مضاف الیہ۔ ہا سے مراد ہے جناب سیدہ، بنو سے مراد ہے امام حسن اور امام حسین۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ عربی کے اندر واحد کے لیے ایک صیغہ ہوتا ہے، پھر فوراً جمع کی طرف جمپ نہیں کیا جاتا۔ انگریزی میں یہی ہوتا ہے، اردو میں یہی ہوتا ہے کہ واحد جمع، سنگولر پلورل، مگر کیا عربی میں یہ ہوتا ہے؟ عربی کا کوئی بھی واقف کار میری بات کی تائید کرے گا کہ ایسا نہیں ہے، مفرد یا واحد پھر تثنیہ، یعنی واحد کے لیے ایک صیغہ پھر تثنیہ کے لیے ایک صیغہ جو دو پر دلالت کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد تین یا تین سے زائد کے لیے جمع کا صیغہ۔ تو عجیب بات نہیں ہے کہ ہیں دو، حسن اور حسین، اور پروردگار عالم نے تثنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ یعنی اتنی عربی مجھے بھی آتی ہے کہ ابنن یعنی ایک بیٹا، ابنان یعنی دو بیٹے، بنون یعنی تین یا تین سے زیادہ بیٹے۔ بیٹے کتنے ہیں؟ دو۔ صیغہ کون سا آنا چاہیے؟ تثنیہ کا۔ آ کون سا رہا ہے؟ جمع کا۔ حیرت ہے، واقعاً حیرت ہے۔ ہم فاطمہ تو وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے دو بیٹے نہیں، سارے بیٹے۔ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، زہرا کے سارے بیٹے ہیں۔ یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہیں تو دو۔ کہا اگر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا تو طہارت کا اعلان حسن اور حسین تک محدود ہو جاتا۔ جب جمع کا صیغہ استعمال کیا تو حسین کی پشت میں موجود 9 اماموں کا نور بھی شامل ہو گیا۔ آپ نے غور فرمایا، ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ زہرا ہیں، زہرا کے بابا ہیں، زہرا کے شوہر ہیں، اور زہرا کے فقط 2 بیٹے نہیں، سارے بیٹے۔ حسین کی پشت میں موجود 9 اماموں کا نور مہدی تک آیہ تطہیر میں شامل ہے۔ اور اب جناب جبرائیل نے یہ تو سن لیا کہ تعارف بھی ہو گیا کہ کون ہے، چادر کے نیچے پتہ بھی چل گیا، اور اب جناب جبرائیل نے کہا کہ اے پروردگار، کیا اجازت ہے کہ میں نیچے جا کر ان میں 5 کے ساتھ چھٹا بن جاؤں؟ ان احبط الی الارض لاکون معهم سادسا۔ میں پہلے یہ عرض کر چکا کہ یہ عجیب معاملہ ہے آل محمد کی فضیلت کا کہ فرشتوں نے ان میں شامل ہونے کی خواہش کی ہے، انہوں نے کبھی فرشتوں میں شامل ہونے کی تمنا نہیں کی ہے۔
ان آبد الی الارض لاکون معهم سادسا، اے پروردگار کیا اجازت ہے کہ میں زمین پر جاؤں اور میں ان 5 کے ساتھ چھٹا بن جاؤں؟ اذن ملا، پروردگار عالم نے اجازت دی، اور اب جناب جبرائیل تشریف لائے، اور تشریف لا کر انہوں نے چادر میں قدم نہیں رکھا، خدا سے اذن لے چکے مگر ابھی بھی چادر میں قدم نہیں رکھا، پہلے پیغمبر اکرم سے اجازت مانگی، خدا سے اذن مل چکا، پھر پیغمبر اکرم سے اذن مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے حفظ مراتب، یہ ہے حفظ مراتب۔ بے شک خدا نے اجازت دی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، مگر کیا خدا خود اسے قبول کرے گا کہ مصطفیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی چادر میں داخل ہو جائے؟ لہذا چادر کے باہر کھڑے ہو گئے، انتظار کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول خدا نے تو اذن دے دیا، کیا آپ بھی مجھے اذن دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چادر میں شامل ہو کر چھٹا بن جاؤں؟ پیغمبر اکرم نے اجازت دی اور جناب جبرائیل بھی چادر میں داخل ہو گئے۔ تو 5 تھے اور یہ چھٹے داخل ہو گئے، تو 6 ہو گئے چادر میں۔ اب دیکھیے برادران عزیز، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ حدیث قصہ کا ایک تو پاپولر ورژن ہے جو ہمارے پاس ہے، ان جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ جو ہمارے پاس حدیث قصہ ہے، مجلسوں میں ہم پڑھتے ہیں، محفلوں میں ہم پڑھتے ہیں، نکاح کی تقریب ہو اس میں پڑھتے ہیں، برکتیں ہیں اس کے ذریعے سے، جس کے اختتام پر خود مولا کائنات نے پیغمبر سے پوچھا تو انہوں نے یہی کہا جہاں یہ پڑھی جائے گی وہاں پر برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، تو پڑھی جاتی ہے۔ ایک ہے یہ پاپولر ورژن۔ برادران اہل سنت کے پاس حدیث قصہ ہے؟ جواب جی ہاں۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں بھی یہی ہے کہ چادر میں پیغمبر اکرم نے جمع کیے اور پھر یہ دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہلی، پھر صحیح مسلم میں اللہم ہؤلاء اہلی، کہ اے پروردگار یہ ہیں میرے اہل۔ تو اب یہ کہنے کا تو حق ہے نا کہ جو چادر میں ہیں وہ اہل ہیں، جو باہر ہیں وہ سارے نا اہل ہیں۔ یہ اہل ہیں، پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ ہیں میرے اہل، تو جو باہر ہیں ان کے بارے میں آپ خود فیصلہ کیجئے کہ یہ اہل ہیں وہ نا اہل ہیں۔ تو پیغمبر اکرم نے یہ دعا مانگی اور پھر آسمان سے جناب جبرائیل یہ وحی لے کر آ گئے۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ جناب حجرہ چادر میں تو نہیں تھی ازواج، وہ کہتے ہیں چادر میں تو ازواج نہیں تھی مگر حجرہ ازواج میں سے کسی کا تھا، اس میں مختلف نام آتے ہیں، میں سارے نام نہیں لے رہا، انہی میں ایک نام جناب ام سلمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، یہ ازواج رسول میں سے امہات المومنین میں سے جناب ام سلمہ آل محمد سے بہت کلوز ہیں، بہت قریب ہیں۔ آپ کربلا کے واقعات میں بھی جناب ام سلمہ کا ذکر فریکوینٹلی سنتے ہیں، اور بڑی قربت، بڑی شفقت، بڑی محبت آل محمد کے ساتھ، جناب سیدہ کے ساتھ، حسنین کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، بی بی زینب کے ساتھ بڑی قربت، بہت زیادہ جناب ام سلمہ کی۔ جناب ام سلمہ سے بھی یہ روایت ہے، یعنی برادران کے پاس جناب ام سلمہ سے بھی یہ روایت ہے۔ ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ یہ جو بعض ازواج کا ذکر آتا ہے کہ ان کے حجروں میں بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ تو چادر میں شامل نہیں ہے مگر چادر میں پیغمبر اکرم نے ان سب کو لیا اور یوں اعلان کیا اور پروردگار نے آیت نازل کی۔ بعید نہیں ہے کہ یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا ہو تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے، تواتر میں طاقت پیدا ہو جائے، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ چادر میں شامل ہونے والے کون ہیں۔ اب برادران عزیز قضیہ کیا ہے کہ وہ جو روایتیں جناب ام سلمہ کا ذکر کرتی ہیں اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جناب ام سلمہ نے ہمت کی، مخلص ہیں آل محمد سے، بار بار میں عرض کر رہا ہوں، انہوں نے ایک ہمت کی، انہوں نے کہا کہ کیا حرج ہے اگر میں بھی ایک کوشش کروں۔ تو جناب ام سلمہ جو یہ واقعہ دیکھ رہی تھیں، انہوں نے چادر کے قریب آ کر پیغمبر اکرم کو مخاطب کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ دیکھیے جناب ام سلمہ سن رہی تھی، حسن آئے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے، حسین آئے انہوں نے کہا کیا مجھے اجازت ہے، مولا آئے کیا مجھے اجازت ہے، بی بی آئیں کیا مجھے اجازت ہے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ نعم اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ تو جناب ام سلمہ نے ایک کوشش کی اور کہا اے اللہ کے رسول کیا مجھے بھی اجازت ہے؟ تو وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ صاحب خلق عظیم ہے، جو منافقوں کو بھی پہلو میں بٹھا لیتا ہے، مگر غور کیجئے کہ چادر کے معاملے میں اتنا حساس ہو گیا کہ اس نے جناب ام سلمہ کو کہا انتی علی الخیر،
اے ام سلمہ تم خیر پر ہو وہی کافی ہے، خیر پر ہونا اور ہے، اہل البیت میں شامل ہونا اور ہے۔ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، انتی علی الخیر، اے ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر اہل البیت میں شامل ہونا یہ الگ ہی مرتبہ اور مقام ہے، اس میں تم شامل نہیں ہو۔ اب ذرا سنیے برادران عزیز، یہ کون ہے چادر میں؟ یہ کون ہے چادر میں؟ یعنی کیوں کوئی اور نہیں آ سکتا؟ ذرا اس پر غور کیجئے گا اور میں منزل مصائب سے قریب ہو جاؤں۔ چادر میں کون ہے؟ مصطفیٰ، مرتضیٰ، حسن و حسین، شہزادی، یہ ہے نا، یہ ہے چادر میں۔ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، اور اب جناب جبرائیل بھی، 5 اور 1 6، یہی ہے نا۔ یہ سب کون ہے؟ ذرا ان کے اوصاف تو گنیے گا۔ پیغمبر اکرم ہے سید المرسلین، یہ لفظ سید پر غور کیجئے گا، سید المرسلین، رسولوں کے سردار، پیغمبر ہے سید المرسلین۔ مولا کیا ہے؟ کہ سید الاولیاء، اولیاء کے سردار۔ پیغمبر کیا ہے؟ سید المرسلین، رسولوں کے سردار۔ مولا کیا ہے؟ کہ سید الاولیاء، اولیاء کے سردار۔ جناب سیدہ کیا ہیں؟ سیدۃ نساء العالمین، عالمین کی عورتوں کی سردار۔ بہت توجہ کیجئے گا، 3 ہو گئے، پیغمبر اکرم سید المرسلین، مولا سید الاولیاء، جناب خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، 3 ہو گئے۔ اور اب اس کے بعد حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، سید، سیدہ، سید، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ سمجھ میں آیا؟ اور اب جبرائیل کیا ہے؟ سید الملائکہ، ملائکہ کے سردار۔ ایک مرتبہ پھر سنیے، پیغمبر اکرم کیا ہے؟ سید المرسلین، مولا کیا ہے؟ سید الاولیاء، خاتون جنت کیا ہے؟ سیدۃ نساء العالمین، حسن اور حسین کیا ہے؟ سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جبرائیل کیا ہے؟ سید الملائکہ۔ تو ارے بھائی سمجھو نا کہ چادر میں سادات کا مجمع ہے، کوئی امتی کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز، یہ سعادات کا مجمع ہے جو چادر میں جمع ہے، کسی امتی کی کیا مجال کہ جو اس میں شامل ہو جائے۔ اور اب جناب جبرائیل کہتے ہیں ان اللہ اوحی الیکم یقول، کہ اللہ نے یہ وحی نازل کی ہے، وہ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ارادہ پروردگار یہ ہے اے اس گھر والوں، چادر کی طرف اشارہ، اے اس گھر والوں، صرف اہل بیت نہیں ہے، اہل البیت، اہل اور بیت کے درمیان الف لام ہے، توجہ طلب ہے، الف لام، کسی عام گھر کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ گھر جو چادر کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، جو زہرا کی چادر کے نیچے ہے، اس گھر کی بات ہو رہی ہے۔ اہل البیت، اے اس گھر والوں، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ بس عزیزان یہ آخری نقطہ، اور اس کے ساتھ یہ مصائب سے قریب ہو جائیں۔ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، واقعاً عجیب ہے یہ جو خدا نے کہا رجس کو دور رکھے۔ ایک بحث چھڑ گئی کہ رجس کا کیا مطلب ہے، لغت کھولیں گے تو کچھ نہ کچھ ملے گا، نجاست، پلید ہونا، خبث، خباثت، یہ سارے مطالب آپ کو لغت میں مل جائیں گے، کچھ آپ کو مصداق بھی مل جائیں گے۔ پروردگار عالم نے کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بتوں اور بت پرستی کے رجس سے اپنے آپ کو دور کرو، یہ رجس ہے، نجاست ہے، شرک کے قریب بھی مت جانا۔ اور سنیے انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ قرآن ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، شراب رجس ہے، جوا رجس ہے، بت پرستی رجس ہے، جوئے کے تیر رجس ہیں، یہ سارا رجس ہے، فاجتنبوہ، ان سے اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو دور کرو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو عزیزان کیا مطلب ہوا اس کا کہ رجس کو سمجھنا ہے، آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر عرض کر رہا ہوں، رجس کو سمجھنا ہے تو ایک طریقہ تو یہ ہے لغت کھولیے اور رجس کا مطلب دیکھیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کھولیے اور خدا نے کس کس کو رجس کہا ہے اس کو رجس کا مصداق سمجھیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن ہی میں آیت تطہیر کو دیکھیے،
پروردگار عالم نے سمجھا تو دیا. اے آل محمد ارادہ پروردگار یہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے، تو اب پروردگار نے سمجھا دیا کہ ان سے رجس دور ہے، تو جو جتنا اہل بیت سے دور ہوگا اتنا ہی رجس اور نجاست کا مصداق بنتا چلا جائے گا. جس کے دل میں آل محمد کی محبت ہے وہ اتنا رجس سے دور ہے، وہ اتنا طہارت سے قریب ہے، اور جس کے دل میں آل محمد سے بغض ہے وہ اتنا ہی رجس کا مصداق بنتا چلا جائے گا. آل محمد سے جو دور ہے وہ نجس ہے، وہ نجاست کا مصداق ہے. آل محمد سے جو قریب ہے جتنا قریب ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی طہارت کا مصداق بنتا چلا جائے گا. اس گھر میں تو زہرا کا گھر ہے، اس گھر کے اندر آپ کو حسن بھی ملیں گے، حسین بھی ملیں گے، اور اسی گھر میں آپ کو زینب بھی ملیں گی، ام کلثوم بھی ملیں گی، اور اسی زینب کے بیٹوں کے نام ہیں اون و محمد. اون و محمد کا ذکر ہمیں آج کرنا ہے نا. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں جناب عقیل مولا کے بھائی، ان کے فرزند مسلم، اور یہاں پر بھی ترتیب ایسی ہی ہے. مولا کائنات کے بھائی جعفر طیار، ان کے بیٹے عبداللہ کی شادی ہوئی جناب زینب سے، اور اس عقد و نکاح و شادی کے نتیجے میں پروردگار نے جو 2 پھول ان کو عطا کیے، ایک کا نام اون، دوسرے کا نام محمد، جو کربلا کے شہید. مشہور قول 7-8 برس کے بچے تھے. امام حسین کا سفر یاد رکھیے گا میرے نوجوان دوست، خاص طور پر 28 رجب کو یہ قافلہ مدینے سے چلا، 3 شعبان کو مکہ پہنچا. جب یہ قافلہ مدینے سے روانہ ہوا تو اون و محمد اس قافلے میں شامل نہیں تھے. عبداللہ ابن جعفر طیار خود مریض ہیں، بیمار ہیں، ساتھیوں کے بغیر سفر بھی نہیں کر سکتے. وہ ساتھ میں نہیں ہے، اون و محمد بھی ساتھ میں نہیں، مدینہ منورہ میں اپنے بابا کے پاس ہے. قافلہ پہنچ گیا 3 شعبان کو مکہ میں. ابھی اون و محمد نہیں آئے. شعبان کا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ گزرا، شوال کا مہینہ گزرا، ذی القعدہ کا مہینہ گزرا مکہ معظمہ میں. ذی الحجہ کے 8 دن گزر گئے. 8ویں دن حسین ابن علی نے حج سے 1 دن پہلے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور مکہ معظمہ چھوڑ دیا. آپ میں سے وہ احباب کہ جنہوں نے حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ میری بات سمجھیں گے. حدود حرم مکہ شہر سے کچھ زیادہ ہے. حدود حرم سے امام حسین باہر تشریف لائے اور اپنے قافلے کو روک دیا. عباس علمدار سے کہا، اے بھیا عباس، قافلے کو روک دیا جائے. حضرت ابوالفضل عباس بصر و چشم، آقا جیسے آپ کی مرضی. قافلے کو روک دیا گیا. اب آئے حضرت ابوالفضل عباس، ہاتھ جوڑ کر کہا، آقا کوئی خاص مسئلہ ہے روکنے کی؟ کوئی خاص مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہاں، مجھے کسی کا انتظار ہے. دیکھیے عزیزان، کربلا مقتل ہے. مقتل تک پہنچتے پہنچتے حسین کو شہداء کی تعداد پوری کرنی ہے. حسین کو علم ہے کہ فہرست شہداء میں، دفتر شہداء میں کس کس کا نام درج ہے. انتظار ہے، اور جس کا انتظار تھا وہ آئے. عبداللہ ابن جعفر طیار اپنے کچھ مددگاروں کے ساتھ آہستہ آہستہ سواری پر حسین ابن علی سے قریب ہوتے چلے. جب قریب آ گئے تو عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین کو سلام کیا. رسمی گفتگو ہوئی، سلام علیکم السلام. اور اب جناب عبداللہ کہتے ہیں، اے حسین، کیا اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے کچھ باتیں کروں؟ حسین کہتے ہیں، عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہیں، میری اجازت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. عبداللہ کہتے ہیں، حسین زینب کس سواری پر ہے؟ کہا یہ سواری سامنے جو ہے اس پر ہماری بھی موجود ہے، محملیں بھی موجود ہیں. ابھی یہ اجڑی ہوئی سواریاں نہیں ہیں، ابھی تو عباس زندہ ہے، ابھی تو حسین زندہ ہے، ابھی تو یہ آباد سواریاں ہیں. عبداللہ ابن جعفر طیار اس محمل کے قریب گئے. جناب زینب کو علم ہے، اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے. دل میں وسوسے آ رہے ہیں، اندیشے آ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھے واپس پلٹنے کا کہے. جناب عبداللہ ابن جعفر طیار قریب آئے، رسمی گفتگو ہوئی، اور اب جناب زینب کہتی ہیں، اے عبداللہ، اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. کہا شہزادی حکم فرمائیے، کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں، عبداللہ یہ زینب جو ہے نا شریعت کی پابند ہے، حکم خدا کی خلاف ورزی تو نہیں کرے گی، مگر عبداللہ آپ اگر مجھے کہیں گے کہ میں واپس پلٹ جاؤں مدینے کی طرف اور اپنے بھائی کو چھوڑ دوں،
اجرکم علی اللہ. تو زینب منع نہیں کرے گی، مگر عبداللہ آپ خود اپنے ضمیر اور وجدان سے سوال کریں، بھائی سے بچھڑنے کے بعد کیا زینب زندہ رہ سکے گی؟ اجرکم علی اللہ. اے عبداللہ میرا گمان ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ مجھے پلٹنے کا کہیں گے نا تو شاید زینب کی روح اس کے جسم میں باقی نہ رہ سکے. بظاہر آپ زینب کا لاشا لے کر جہاں سے جائیں گے. عبداللہ نے یہ جملے سنے، کانپ گئے، لرزہ طاری ہو گیا، کب کبھی طاری ہو گئی. وہ کہنے لگے، عبداللہ کہتے ہیں شہزادی آپ میری زوجہ ضرور ہیں، مگر میں آپ کا مرتبہ بھی جانتا ہوں، آپ کے مقام سے بھی واقف ہوں. آپ ثانیہ زہرا ہیں، میں آپ کو کوئی حکم دینے کے لیے نہیں آیا. جناب زینب کو کچھ اطمینان ہوا، ڈھارس بندی، اور اب کہتی ہیں عبداللہ اگر پلٹانے نہیں آئے تو پھر آنے کا سبب کیا ہے، پھر آنے کا باعث کیا ہے؟ اور اب عبداللہ ایک جملہ کہتے ہیں، بی بی مجھے تو آپ کے جد کی ایک حدیث یاد آ گئی تھی، میں تو اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں. اب جناب زینب کہتی ہیں، عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو یاد آ گئی؟ عبداللہ کہتے ہیں، بی بی آپ کے جد رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور مشکل سفر ہو تو صدقے کا سامان ساتھ رکھا کرو. بی بی آپ اتنے مشکل سفر پر جا رہی ہیں، صدقے کا سامان تو آپ بھول گئی. میں تو سامان صدقہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا. جناب زینب کا اشتیاق بڑھا اور پوچھنے لگی، عبداللہ کون سا صدقے کا سامان آپ میرے حوالے کرنے کے لیے آئے ہیں؟ اب جناب عبداللہ نے کہا، بی بی یہ آن اور محمد، یہ آن اور محمد، یہ ہمارے لال، یہ ہمارے لخت جگر، یہ ہمارے بیٹے، یہ صدقے کا سامان تو ہے. بی بی میری وصیت ہے، اگر آپ کے بھائی پر کوئی مشکل وقت آئے تو ایک بیٹے کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا، دوسرے بیٹے کو میرے طرف سے صدقہ کر دیجئے گا. اجرکم علی اللہ. ان دونوں بچوں کو بطور صدقہ اپنے ساتھ رکھیے. اور یقین جانی عزیزان، عزاداران مظلوم کربلا، زینب نے گویا یہ جملہ گراہ میں باندھ لیا، ارے یہ تو میرے صدقے کا سامان ہے، میرے حسین پر فدا ہونے کے لیے ہے میرے بچے. اور آپ یاد رکھیے گا کہ زینب نے اپنے دونوں بچوں کو تیار اس طرح سے کیا تھا کہ شب عاشور یہ نصیحت کی تھی، اے میرے لال اون و محمد، کل جب میدان میں جاؤ نا تو تمہیں نہ کہنا پڑے کہ علی کے نواسے ہو، تمہیں نہ کہنا پڑے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو. ارے تمہارا جہاد دیکھ کر دشمن پکار اٹھے کہ یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں. اور وہ بچے بھی کہہ رہے ہیں، ارے اماں کل عاشور کے دن بس ماموں ہمیں اجازت دیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا ہم میدان میں کس طرح سے لڑتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں، آپ بس اذن اور اجازت ملنے دیجئے، پھر اس کے بعد دیکھیے گا ہم آپ کا دل خوش کر دیں گے. یہ بچوں کا انداز ہے. عاشور کا دن آ گیا، اصحاب شہید ہوئے، عزہ کی باری آ گئی، لیکن اب تک اون و محمد زندہ ہیں. اور جناب زینب ناراض ہے، ڈانٹ رہی ہیں، اے اون و محمد تم اب تک زندہ ہو، اے اون و محمد اب تک تم حیات ہو، تمہارے لاشیں نہیں آئے، میں نے تمہیں اس دن کے لیے پالا تھا، اے میرے بیٹوں اپنی قربانی پیش کرو. وہ بچے ننھے ننھے ہاتھ جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں، اماں ہم کیا کریں، ماموں ہمیں اذن اور اجازت ہی نہیں دیتے. ہم کتنی مرتبہ کہہ چکے ماموں ہمیں میدان میں جانے دیجئے، مگر ماموں میدان میں نہیں جانے دیتے. اماں ہم کیا کریں، ہم بے خطا ہیں، ہم قصوروار نہیں ہیں. جناب زینب نے حسین کو بلایا. حسین آئے خیمے میں اور جناب زینب نے کہا، حسین بس میری یہ خواہش ہے کہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو. مقتل کے الفاظ یہ ہیں، ذکر العباس میں علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے اس بات کو لکھا اور وہیں سے پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین سے جب زینب نے کہا نا میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو، حسین نے کچھ نہیں کہا، آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے، گریہ کرتے ہوئے خیمے سے باہر آ گئے. اب جناب زینب پریشان ہے کہ بچوں کو کیسے اجازت دلوائیں. اون و محمد کہتے ہیں، اماں ایک کام کریں نا، اگر حسین ماموں اجازت نہیں دیتے آپ ہمیں عباس کے حوالے کر دیں.
آپ ہمیں چھوٹے ماموں کے حوالے کر دیں، وہ ہمیں اذن اور اجازت دلوائیں گے۔ جناب زینب نے عباس کو بلوایا، عباس ہاتھ جوڑے ہوئے جناب زینب کے خیمے میں آئے۔ بہن ہیں مگر ماں کی طرح عباس احترام کرتے ہیں جناب زینب کا، ہاتھ جوڑے ہوئے جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اور اب زینب کہتی ہیں عباس میری بات کو ٹالنا نہیں، یہ میرا حکم ہے، میرے اون و محمد کو حسین سے مقتل میں جانے کی اجازت دلواؤ۔ اب عباس گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل کچھ نہ کر پائے، بس اتنا کیا، اون و محمد کے ہاتھ تھامے باہر نکلے اور امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے آقا شہزادی کی ایک تمنا اور خواہش ہے۔ حسین کہتے ہیں عباس کیسی باتیں کرتے ہو، بہن 7-8 برس کے بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کر رہی، بہن بچوں کا گلا کٹوانے کی بات کر رہی ہے، میں کیسے اجازت دوں؟ یقین جانیے کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ حسین نے کس دل سے اجازت دی، مگر اتنا لکھا ہے کہ بالآخر حسین سے پر انداختہ ہوئے، بچوں کو اذن دیا۔ ایک بچے کو حسین نے گھوڑے پر بٹھایا، دوسرے کو عباس نے گھوڑے پر بٹھایا، خیمے کے اندر جناب زینب ہیں، نظریں حسین اور عباس پر ہے، حسین اور عباس دیکھ رہے ہیں اون و محمد کو، اور کچھ دیر کے بعد یہ بھوکے پیاسے بچے گھوڑے سے گرے۔ جب یہ بچے گھوڑے سے گرے، حسین زینب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے میری بہن زینب، جن بچوں کو دولہا بنانے کا ارمان تھا نا، وہ بچے زمین کربلا پر تڑپ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں تاکہ بچوں کے لاشیں لا سکیں۔ حسین میدان میں گئے، عباس ساتھ گئے، اور یہاں پیچھے جناب زینب آواز لگاتی ہیں اے بھیا حسین، یہ تو شکر کا موقع ہے، پانی ہوتا تو وضو کر کے نماز شکرانہ پڑھتی، پانی نہیں ہے میں تیمم کر کے دو گانا ادا کروں گی۔ جناب زینب نے ریگزار کربلا پر ہاتھ مارے، تیمم کیا، نماز پڑھی، سجدے میں خالق سے مناجات کر رہی ہیں اے میرے پروردگار۔ اب یہ ماں کے جذبات ہیں، اب یہ ماں کے احساسات ہیں، اب یہ ماں کے الفاظ ہیں، مامتا چھلک رہی ہے، کہتی ہے اے پروردگار، میں اس دکھیا کی 2 قربانیاں میدان کربلا سے خیمے میں آ رہی ہیں، اے میرے معبود زینب کو صبر عطا کر، زینب کو ہمت عطا کر۔ زینب کی مناجات مکمل ہوئی، حسین اور عباس اون و محمد کے لاشیں کو لے کر خیمے میں آئے، خیمے کے درمیان میں زمین پر دونوں بچوں کے لاشیں رکھے، بڑا بھی ہے چھوٹا بھی ہے، ایک طرف حسین کھڑے ہیں، ایک طرف عباس کھڑے ہیں، ایک طرف جناب زینب کھڑی ہیں۔ حسین لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں اے بچوں، ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، اے بچوں ماموں تمہارا حق ادا نہ کر سکا، مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا، اجرکم اللہ۔ اب جناب زینب نے کہا بھیا کیا اجازت ہے کہ میں ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں، لاشیں ہیں، میں ان بچوں سے ان مہمانوں سے کچھ باتیں کر لوں؟ یہ کہہ کر جناب زینب دونوں بچوں کے قریب آئیں، جھکی اور دونوں بچوں کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے میرے بچوں، تم کو جب رخصت کیا تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، اب یہ ماں کے جذبات ہیں، تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے، دیکھو نانا اور نانی سے ملاقات ہوگی نا، نانا اور نانی سے ماں کی شکایت مت کرنا، نانا اور نانی سے ماں کی شکایت مت کرنا میرے لاڈلو کہ ماں نے بھوکا اور پیاسا بھیج دیا میدان میں۔ اور پھر اس کے بعد بڑے بیٹے کے قریب آئیں اور کہنے لگی اے میرے لال، جب یہ چھوٹا رات کو چونک جاتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی، اب اس بیابان میں یہ چھوٹا تیرے حوالے، اگر کبھی رات کو چونک جائے تو اسے سینے سے لگا لینا۔ چھوٹے بیٹے کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا، خون اپنے ہاتھوں پر ملا، اپنے ہاتھوں میں موجود خون چہرے پر ملا، اور پھر کہنے لگی ماں ان ہاتھوں کے نثار، ماں ان ہاتھوں کے نثار
میرے لال تو نے بتا دیا میدان میں، عمر سعد کو بتا دیا کہ بہادر میدان میں کس طرح سے جان دیتے ہیں۔ اچانک جناب زینب کو کوئی خیال آیا، کھڑی ہوئی حسین کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے بھیا حسین، اگر ان بچوں سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو زینب معافی مانگتی ہے۔ میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ اگر میدان میں کوئی پوچھے کہ تم کون ہو، خبردار یہ مت کہنا ہم حسین کے بھانجے ہیں، بس ہمیشہ یہ کہنا ہم حسین کے غلام ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں۔ اب حسین نے یہ سنا، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، زینب کو سینے